اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ اور اے بنی اسرائیل، تم حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ بنی اسرائیل سے خطاب جاری ہے اور ان سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ان کی سرزنش کی جا رہی ہے۔ انہیں کفر کرنے والوں میں پہل کرنے سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جان کر انکار کرنا انجانے میں انکار کرنے سے بڑا جرم ہے۔ کسی بندے کو دلیل معلوم ہو جائے اور پھر دلیل کے علم کے بعد وہ اس دلیل کا انکار کرے یا اس کی تعویل کرے یا اس کو کسی بہانے سے رد کرے تو یہ بندہ بڑا مجرم ہے اس کے مقابلے میں جس کو دلیل کا علم نہیں تھا۔ بنی اسرائیل اچھی طرح سے جانتے تھے، تمام دلائل ان کے سامنے موجود تھے، ان کی کتابیں اس بات کی گواہ تھیں، ان کے علماء اس بات کے گواہ تھے، ان کی تاریخ اس بات کی گواہ تھی کہ یہ جو نبی آیا ہے یہ سچا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ حق اور باطل کو ملانا کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اس جرم سے بچ سکیں۔ دیکھیے ولا تلبسو، یہ جو تلبسو ہے یہ لباس سے نکلا ہے۔ لباس انسان کے عیب کو چھپاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ ہی میں آگے چل کر آئے گا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ یعنی لباس جو ہے وہ انسان کے عیب کو چھپاتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے عیب کو چھپاتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے عیب کو چھپاتا ہے۔ جب وہ کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں تو ایک دوسرے کو روکتے ہیں، یہ ہے لباس ہونے کا مفہوم، یعنی کہ کسی چیز پر کسی اور چیز سے کور کر دینا، اس کو پردہ ڈال دینا، اس کو چھپا لینا۔ یہی لفظ اللہ نے یہاں پر استعمال کیا، لیکن معنی اس کا نفی میں ہے، منفی معنی ہے کہ ایک حق تمہارے سامنے ہے، تم نے اس حق پر باطل کی چادر کو ڈال دیا ہے، یا تمہارے عقائد باطل کے ہیں اور تم نے ان پر حق کا ملمہ چڑھا دیا ہے کہ اندر سے عمارت کھوکھلی ہو اور باہر سے بڑا خوبصورت اس پر آپ نے پینٹ کر دیا ہو، دروازے لگا دیے ہوں، لیکن اس کا سٹرکچر، اس کے ستون، اس کے اندر جو سریہ استعمال ہوا وہ سب اتنا کمزور ہے کہ وہ کچھ عرصے میں گر جائے گا۔ ایسی عمارت، اس کی خوبصورتی کسی کام کی نہیں ہے۔ تو یہود بظاہر بڑے عالم بنتے تھے، لیکن ان کے عقائد، ان کے اندر کے معاملات اتنے کمزور تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کھول کر بتا دیا کہ ان کے پاس حق نہیں ہے۔ یہ حق اور باطل کو ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن اس موضوع کے ساتھ اس کی کیا مطابقت ہے؟ ہوا یہ کہ جب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، مشرکین مکہ نے، اکثر نے انکار کیا، بہت تھوڑے ایمان لائے، تقریباً 10 یا 12 سال کی کوشش کے بعد بھی 100 کے لگ بھگ کچھ لوگ تھے جو صحابہ کرام کی فہرست میں شامل ہوئے۔ 10-12 سال کی کوشش کے بعد یہ حاصل تھا مکمل جو مکہ میں ملا۔ اکثر نے انکار کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے، وہاں پر انصار پہلے سے تیار تھے، جانے سے قبل ان سے بیعت لی گئی کہ میں آ رہا ہوں، تم میری مدد کرو گے۔ انہوں نے اس بات پر عزم کیا اور بیعت کی کہ ہم اپنی جانوں سے، اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ آپ کا خیال رکھیں گے۔ اور پھر اس عزم اور بیعت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کرام کو بھیجا اور اس کے بعد خود آخر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلے گئے۔
جب وہاں پہنچے تو وہاں پر جو سننے والے تھے وہ بت پرست نہیں تھے، وہاں پر جو سننے والے تھے وہ یہود تھے زیادہ تر۔ تو یہود نے جب یہ باتیں سنی اور سن کر ان باتوں میں سے کچھ کا انکار کیا، کچھ کا اقرار کیا، تو مشرکین مکہ نے، قریش نے ان سے رابطہ کیا کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے جو باتیں کہیں اس کا خلاصہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بنی اسرائیل کا نبی نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کا رسول نہیں ہے، یعنی یہ ہمارے لیے رسول نہیں ہے، ہمارا رسول تو بعد میں آئے گا، یہ عرب کے لوگوں کے لیے آیا ہے، بنی اسرائیل کے لیے نہیں آیا۔ یہ ہے حق اور باطل کو ملانا، کہ انہوں نے پورا چھپایا بھی نہیں اور صاف ظاہر بھی نہیں کیا۔ اور مشرکین مکہ اسی تذبذب میں رہے کہ یہود بھی ان سے مطمئن نہیں ہے، حالانکہ یہود تو اہل کتاب ہیں، ان کو تو زیادہ اطمینان میں ہونا چاہیے کیونکہ وہ تو کتاب رکھتے ہیں، ان کے پاس نبیوں کا سلسلہ رہا ہے، تو وہ نبی کو پہچانتے ہیں کہ ہاں یہ نبی ہوگا۔ لیکن انہوں نے ملی جلی بات کی، حق اور باطل کو ملا کر پیش کیا، اور مشرکین مکہ بھی اس دلیل پر مطمئن نہ ہو سکے، لہٰذا جہاد کا سلسلہ جو اسلام نے شروع کیا ان کے خلاف، اس میں سب سے آگے مشرکین مکہ تھے، لیکن ان کے پس پشت یہود تھے۔ یہود نے ہمیشہ ان کے ساتھ مل کر اسلام پر حملہ کیا۔ ظاہری طور پر یہ تاریخ بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہود کی تاریخ اگر معلوم ہوگی تو ہم جان سکیں گے کہ ہمارے کتنے بڑے دشمن ہیں۔ آج بھی ہمارے لوگ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ پارلیمنٹ میں بل پیش کیا جا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے جائیں، بہت سے اسلامی ممالک ان کے ساتھ معاہدے کر چکے ہیں، بہت سے اسلامی ممالک ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ہمیں بھی مجبور کیا جاتا ہے پاکستان کو کہ آپ بھی کریں، اور ہمارے سیاستدان ان کو صرف معیشت، معاش اور پیسہ، یہی چیزیں ان کی نظر میں سب سے اہم ہیں، باقی قرآن سنت کیونکہ علم تو ہے نہیں۔ اکثر کو تو قل ہو اللہ احد بھی پڑھنا نہیں آتی، سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی، ان کو نماز کے اراکین کا نہیں پتا، وضو کے مسائل کا نہیں پتا، اور وہ ہمارے بڑے بنے ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے لوگوں کے سامنے جب کوئی مطالبہ ہوتا ہے تو وہ تو بالکل پست ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں کرنے کے لیے۔ یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ پاکستان میں ووکل ہیں علماء، وہ بتاتے ہیں کہ آپ غلط جا رہے ہیں، تو پھر وہ ان کے خوف سے رک جاتے ہیں، ورنہ یہ تو کب کے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کر چکے ہوتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، یہودیوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا۔ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگیں کی ہیں، کبھی انہوں نے منافقین کا ساتھ دیا ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے کہ تم اندر سے ان کو کھوکھلا کرو، کبھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کے سارے معاملات کو کھول کر رکھا ہے۔ حق اور باطل کو نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ دراصل تھا وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ، لیکن یہاں سے لا محذوف ہے، مقدر ہے، کیونکہ جو گزشتہ تلبسو سے پہلے لا ہے وہ یہاں بھی مستعمل ہے کہ تم حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ حق کو چھپاتے تھے۔ مثال کے طور پر ان کی کتاب میں، اب میں یہ دلیل سنا کر ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں نے عبرانی زبان کی یا اردو میں بھی میرے پاس بائبل نہیں ہے، میرے پاس انگریزی میں ہے، تو اس کے اندر ایک پیسج ہے سانگ آف سولومن کے نام سے۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے، کیونکہ تورات میں بہت سی باتیں وہی ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، انہوں نے تحریفات تو کی ہیں لیکن ساری تحریف نہیں کی، بہت ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا کہ تورات اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں، تبھی ہمارا ایمان ہوگا۔ لیکن ان میں سے جو باتیں تحریف شدہ ہیں، ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے ٹکراتی ہیں، لہٰذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا کلام ہر دور میں ایک ہی رہتا ہے، چاہے تورات میں ہو، انجیل میں ہو یا قرآن میں ہو، بنیادی باتیں وہی ہوں گی، توحید، نماز، زکوٰۃ، والدین سے اس نے سلوک، رشتہ داروں سے اس نے سلوک، ظلم نہ کرنا، جھوٹ نہ کہنا، سود نہ کھانا، شراب نہ پینا، زنا نہ کرنا، یہ بڑی بڑی بنیادی تعلیمات اب میں موجود ہیں۔ مسائل کا تھوڑا اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں جو یہود کے پاس ہے، اس میں سانگ آف سولومن کے نام سے ایک چیپٹر ہے، سورت سمجھ لیں آپ، وہاں پر عبرانی زبان میں بھی یہ لفظ ملتا ہے کہ میں، اے بنی اسرائیل کی بیٹیوں، یاد رکھنا کہ میں ایک رسول بھیجنے والا ہوں۔ وہاں پر نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمدم، محمدم، ام جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے عبرانی زبان میں احترام کے لیے، عزت کے لیے۔
جیسے ہم آپ جناب کہتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ویسے وہ اپنے کسی شخص کے احترام میں اس کے نام کے آخر میں ام کا استعمال کرتے ہیں عبرانی زبان میں. تو وہاں پر نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان بدبختوں نے کیا کیا کہ اس محمد کو عبرانی زبان میں تو اب کوئی بائبل پڑھتا نہیں ہے، تو وہ انگریزی میں اس کا ترجمہ کر دیا کہ وہ جو بڑا خوبصورت ہے، وہ جس کی بڑی تعریف کی جائے گی. اور لوگ اس چیز کو بھول گئے کہ اس کا اصل نام کیا تھا. اللہ نے نام کے ساتھ ذکر کیا تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ہے حق اور باطل کو ملانا، یہ ہے حق کو چھپانا. انہوں نے وہ نام حذف کر دیا کتابوں میں سے تاکہ ہمارے لوگ سوال نہ کریں کہ جو نام تورات میں تھا وہی نام اس نبی کا ہے. محمد نام کا شخص عرب میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوا تھا. محمد نام کا شخص پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں آیا، اور یہ وہ نام ہے جو ہزاروں سال قبل موسیٰ علیہ السلام کو تورات میں دیا گیا تھا. تو کیوں نہ اس کو تسلیم کر لیا جائے. انہوں نے اس نام کو اس کی اصل صورت میں کتاب سے ترجمہ کر کے محذوف کر دیا، لہٰذا لوگوں کو دھوکہ دیا. یہی بات اللہ نے فرمائی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ یہ سچا رسول ہے، تمہاری کتابیں گواہ ہیں، پھر بھی تم ماننے سے انکار کرتے ہو. یہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں. لہٰذا حق اور باطل کو نہ ملائیے. ہمارے لیے اس میں سبق یہی ہے، ہمارے یہاں اکثر ایسی باتیں معاشرے میں کی جاتی ہیں جو حق اور باطل کو ملا دیتی ہیں. اس میں علماء کا بہت بڑا کردار ہے. علماء کو چاہیے حق بیان کریں. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، کیونکہ ہمارے اکثر لوگوں کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ رفع دین اس لیے کروایا گیا کیونکہ وہ بت چھپا کر آتے تھے آستینوں میں. کون؟ منافق بت چھپا کر آتے تھے. اور منافق مکہ میں نہیں تھے، بت پرست مکہ میں تھے. یہ بت کہاں سے مدینہ پہنچے؟ یہ منافق جو تھے وہ مکہ میں کہاں سے پہنچ گئے کہ وہ آستینوں میں بت چھپا کر آتے تھے تو رفع دین کا حکم دیا گیا تاکہ بت گر جائے. یہ کسی کتاب میں نہیں ہے. یہ حق اور باطل کو ملانا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ رفع دین اس لیے بتایا گیا کہ بت گر جائے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، یہ کہاں لکھا ہے کہ بت چھپانے کی وجہ سے یہ بات کی گئی؟ کہاں لکھا ہے؟ مجھے بتائیں لا کر. جو بتائے گا میں اس کا شکریہ ادا کروں گا. لیکن میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ میں 30 سال سے یہ سوال کر رہا ہوں، مجھے کسی نے جواب نہیں دیا. جو باتیں سچ ہیں ان کو ماننا ہے، مان کر اس کو تسلیم کر کے انکار نہ کیجیے. ایسی باتیں معاشرے میں دین کے نام پر نہ پھیلائیے جن کا علم آپ کو نہیں ہے. اس سے بچیں. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی اس پر توفیق عطا فرمائے. حق اور باطل کو ملانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. استغفر